مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کی نشست کا موضوع شرک فی المقصود۔ دیکھیں، انسان بنا کسی مقصد کے جی نہیں سکتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ لازمی آپ کی اعمال کی تحریک کے لیے ایک مقصد کی بھی ضرورت ہوگی۔ ہم نے دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، ہم نے، ہمارے والدین نے، اور ایسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، بس رہے ہیں جس میں دنیا ہی مقصود پا چکی ہے۔ یعنی ہم سب کا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ دنیا بن چکی ہے۔ ہمارا رخ جو ہے عام طور پہ دنیا کی طرف ہو چکا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لیں، آپ اپنے ملک کے ماحول کو دیکھ لیں، آپ امت مسلمہ کو دیکھ لیں۔ تمام لوگ جو ہیں ان لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے۔ سب لوگ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کی کامیابی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ہمارا مقصد دنیاوی نعمتوں کا حصول نہیں ہے۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، دنیا ایک کام کی جگہ ہے، دنیا ایک جد و جہد کی جگہ ہے۔ اگر آپ اللہ کو مقصود نہیں بناتے تو آپ لازماً شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو پھر غیر اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ غیر اللہ سے آپ ندا کریں گے، دعا مانگیں گے، یعنی اب آپ کی امیدوں کا مرکز جو ہے پھر ظاہر ہوگا۔ اور آج یہ بات سمجھنی بہت آسان ہے کہ کس طریقے سے آج پاکستانی قوم کو لے لیں، ہم سب کیا مطلوب و مقصود و محبوب جو ہے وہ دنیا بن چکی ہے، اور حرام حلال کی تمیز باقی نہیں رہی ہے۔ اللہ کی ہدایات سے کلی طور پر ہم نے رخ پھیر لیا ہے۔ اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کو ہم نے کلی طور پر نظر انداز کر دیا۔ اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل شرک اس وقت شروعات ہو جاتی ہیں جب آپ غیر اللہ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، آپ اپنے آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، اپنی زندگی سے پیار کرنے لگتے ہیں، اپنی ظاہری زندگی سے، یہ آپ کو بڑی محبوب ہو جاتی ہے۔ یا پھر آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی کھیتیاں ہیں، آپ کے کارخانے ہیں، آپ کے عہدے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو پیاری ہو جاتی ہیں، اور اس پیارے ہو جانے کی وجہ سے وہ آپ کے دل میں بسیرا کر لیتی ہیں، اور پھر آپ کا دل جو ہے وہ کالے سے کالا ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا ہمیں احساس تو نہیں ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ آپ جو ہے تاریکیوں کے مسافر ہیں۔ اب اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ نے اپنا مقصود ظاہر کو بنا لیا ہے، باطن سے آپ نے اپنا رخ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا ہے، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ اب آپ اندھیروں کے مسافر ہیں۔ آپ کا حقیقت میں اب منزل ہو گئی ہے جہنم، جس کا آپ کو یعنی احساس تو نہیں ہے، لیکن آپ آئے دن جو ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ نفسانی خواہشات جو ہیں آپ کا معبود بن چکی ہیں۔ ظاہر کو آپ پکار رہے ہیں، ظاہر ہی کی پکار ہے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا مال، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرا مکان، ہائے میری جائیداد۔ یہ دیکھیں، تمام عدالتیں دیکھ لیں، آپ انہی تنازعات سے پر ہیں۔ زن، زر، زمین، لاکھوں مقدمات ہیں، اور لوگ جو ہیں ان مقدمات میں اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اور اپنے اصل مقصود کو ہم بھلا چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ باطل سے انکار کر دیں، یعنی باطل مقاصد سے انکار کر کے حق کو مقصود بنا لیں، اس میں ہماری کامیابی ہے، اسی سے ہم شرک سے بچ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم